فصل بدان کے عوامل اعراب پر دو قسم است، لفظی و معنوی۔ لفظی بر سے قسم است، حروف و افعال و اسماء و این را در سے باب یاد کنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں ناامیر کے بزرگ نے پہلے اسم اور فعل مضارع کے اعراب کا ذکر کیا۔ اسم متمکن باعتبار اعراب کے 16 قسم پر ہے اور فعل مضارع باعتبار اعراب کے 4 قسم پر ہے۔ اب اعراب کے وجود کا بیان ہے کہ اس پر یہ اعراب کس عامل کی وجہ سے آیا ہے۔ اعراب تو ہے اس پر، اب یہ رفع کس وجہ سے آیا ہے، نصب کس وجہ سے آیا ہے، جر کس وجہ سے آیا ہے، جزم کس وجہ سے آیا ہے۔ تو اب یہاں سے اعراب کی علت یعنی عامل کا تذکر ہے۔ تو کہتے ہیں عوامل اعراب کے 2 قسم پر ہیں، ایک لفظی دوسرا معنوی، ایک لفظی دوسرا معنوی۔ لفظی کی تعریف عربی میں ہے ما یعرف بالقلب ویتلفظ باللسان، یہ ہے عربی میں، لیکن آسان یہ ہے کہ لفظی جو ہے عامل وہ ہے جو بذات خود تلفظ ہو سکے، بس یہ آسان سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ عامل لفظی وہ ہے جس کا بذات خود تلفظ ہو سکے۔ من حمد، من لفظوں میں ہے، لم تضرب، لم کا جو ہے ذکر لفظوں میں ہے، لن تضرب، لن کا ذکر، ان تريد، ان کا ذکر جو ہے لفظوں میں ہے، اس کو کہا ہے عامل لفظی۔ عربی میں کوئی یاد کرے بہتر ہے، وگرنہ بس یہی کافی ہے۔ عربی میں لفظی کی تعریف ہے ما یعرف بالقلب ویتلفظ باللسان، اور آسان اس کی تعریف یہ ہے کہ لفظی عامل لفظی وہ ہے جس کا بذات خود تلفظ کیا جا سکے۔ عامل معنوی کی تعریف عربی میں ما یعرف بالقلب ولا یتلفظ باللسان، اور اردو میں اس کی آسان تعریف کرو عامل معنوی وہ ہے جو جس کا بذات خود تلفظ نہ ہو سکے۔ عامل معنوی وہ ہے جس کا بذات خود تلفظ نہ ہو سکے۔ اب دیکھو یضرب، اس کا عامل معنوی ہے جو اس کو رفع دے رہا ہے، اس کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ زید قائم، اب زید پہ رفع ہے، اس کا عامل معنوی ہے، اس کا تلفظ نہیں ہوگا۔ تو عوامل اعراب کے 2 قسم پر ہے، لفظی اور معنوی۔ پھر لفظی جو عامل ہے وہ 3 قسم پر ہے، حروف، افعال اور اسماء۔ کہتے ہیں ان کو 3 باب میں ہم کیا ہے یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا باب حروف عاملہ کے بیان میں، یعنی وہ حروف جو عمل کرتے ہیں وہ 2 فصل میں۔ پہلا فصل ان حروف کا ذکر ہے جو اسم پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ پہلے فصل میں ان حروف عاملہ کا ذکر ہے جو اسم پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم ہے حروف جارہ، پہلا قسم ہے حروف جارہ۔ حروف جارہ ان حروفوں کو کہا جاتا ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک لائیں۔ یہ عام کتابوں میں یہی تعریف ہے، لیکن یہ مبتدی کی ذرا سمجھ سے بالاتر ہے۔ مبتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ حروف جارہ وہ ہیں جو فعل اور اسم کو آپس میں ملائے یا 2 اسموں کو آپس میں ملائے۔ مررت بزید، اب مرر تو فعل ہے اور زید اسم ہے، با نے اس اسم اور فعل کو آپس میں ملایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ اللہ نے ختم کو اور اسم قلوب کو آپس میں ملا دیا۔ حروف جارہ وہ حرف ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول کا معنی جس پر حرف جارہ داخل ہے، لیکن آسان اس کے جو سمجھنے کے لیے ہی ہے کہ حروف جارہ وہ ہیں جو فعل اور اسم کو آپس میں ملائے یا 2 اسموں کو آپس میں ملائے۔ الحمدللہ، اب لفظ اللہ بھی اسم ہے اور الحمد بھی کیا ہے، اسم ہے۔
اب للہ کا لام نے آ کر ان کو آپس میں ملا دیا. یا کیا ہے یہ للہ کا لام ثبت کو اور لفظ اللہ کو یا ثابت کو لفظ اللہ کو آپس میں ملا دیا. تو حروف جارہ کہتے ہیں فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک لائے. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ جار جو مجرور ہیں ان کا ضرور کسی کے ساتھ تعلق ہوگا پھر معنی صحیح ہوگا. اگر کسی کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو تو پھر معنی صحیح نہیں ہوتا ہے. برب الناس، اب جب تک اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہ ہو تو معنی صحیح نہیں آتا ہے. اس لیے اعوذ برب الناس، اب اعوذ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، اب معنی صحیح بن رہا ہے. تو یہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں. اب جس کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے متعلق، اور لام کے زبر کے ساتھ. اور جار مجرور کو کہا جاتا ہے متعلق. اب یہ جار مجرور کا متعلق یا تو فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا مؤول بشبہ فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا. یہ جار مجرور جس کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں یا تو وہ کیا ہوگا فعل ہوگا. اس کی مثال جسے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہو، مررت بزید، میں گزرا جو. اب یہ با جار زید مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مررت، مررت اس کا بن گیا متعلق اور یہ جار مجرور بن گئے متعلق. یا شبہ فعل کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور شبہ فعل کا اطلاق ہوتا ہے 8 چیزوں پر. شبہ فعل کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 8 چیزوں پر. مثلا اس میں فاعل کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اس میں فاعل کے ساتھ ان کا تعلق ہو. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب دیکھو فی نے جو ہے جاعل اور الارض کو آپس میں ملا دیا. اب یہ فی الارض جار مجرور ظرف لغو متعلق شبہ فعل بجاعل، جاعل کے ساتھ اس کا کیا ہے تعلق ہے. یا اس کا تعلق ہوگا مصدر کے ساتھ. جار مجرور کا تعلق کیا ہے؟ شبہ فعل سے مراد 8 چیزیں ہیں. ایک مصدر ہے، باقی مشتق ہے، تو کل 8 بنے گئے. مصدر کے ساتھ جیسے کہ مروری بزید، میرا گزرنا، گزرنا جو ساتھ زید کے. اب دیکھو یہ بان مرور مصدر اور زید دو اسموں کو آپس میں ملا دیا. حسن لی، اچھا ہے، اچھا جو ہے واسطے میرے. اب مروری بزید یہ بن جائے گا مبتدا، حسن لی خبر بنے گا. تو اب یہ جار مجرور کا تعلق شبہ فعل کے ساتھ ہے. وہ شبہ فعل کون ہے؟ مصدر ہے مروری. یا جار مجرور کا تعلق شبہ فعل اسم مفعول کے ساتھ ہو، جیسے غیر المغضوب علیہم. اب دیکھو یہ اللہ نے المغضوب اور ہم دو اسموں کو آپس میں ملا دیا. اب یہ علیہم ظرف لغو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شبہ فعل اسم مفعول کے ساتھ ہے. یا شبہ فعل کا جار مجرور کا تعلق شبہ فعل صفت مشبہ کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ صفت مشبہ کے ساتھ ہو. جیسے مروری بزید حسن لی. اب لی یہ لام جارہ یا متکلم مجرور، جار مجرور کا تعلق شبہ فعل حسن کے ساتھ ہے. حسن کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. یا جار مجرور کا تعلق ہو شبہ فعل اس میں تفضیل کے ساتھ ہو، جیسے زید اعلم من امر. زید
زیادہ جاننے والا ہے وہ زید، زیادہ جو جاننے والا ہے امر سے۔ اب من امر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولو تو صحیح، کتنی چیزیں ہو گئی؟ اسم فاعل کے ساتھ تعلق، مصدر کے ساتھ، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، 5 چیزیں۔ چھٹی چیز اسم منصوب کے ساتھ، جیسے زید بغدادی منہم، زید بغداد کا رہنے والا ہے، بغداد کا جو رہنے والا ہے ان لوگوں میں سے، بغداد کا جو رہنے والا ہے ان لوگوں میں سے۔ یا جار مجرور کا تعلق شبہ فعل اسماء افعال کے ساتھ، جیسے روید زیدن فی الدار، روید زیدن فی الدار، روید کو مانے تو مہلت دے زید کو، مہلت دے گھر میں، تو مہلت دے زید کو۔ اب دیکھو یہ فی نے جو ہے روید اسم فعل اور دار یہ دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ یا کیا ہے جار مجرور کا متعلق شبہ فعل اس میں مبالغہ ہو، جیسے زید علام، علامۃ بالحقیقت، زید خوب جاننے والا ہے وہ زید، خوب جو جاننے والا ہے حقیقت کو، زید جو ہے اس چیز کی حقیقت سے خوب کیا ہے واقف ہے۔ تو جار مجرور جو ہے وہ اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں، اس کا متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، اور شبہ فعل کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں۔ یا مؤول بشبہ فعل، مؤول بشبہ فعل کا معنی اس میں جامد ہو لیکن اس کو مشتق کی تعویل میں کیا جائے، اس میں جامد ہو لیکن اس کو مشتق کی تعویل میں کیا جائے، جیسے انت اسد علیہ، اب اسد اس میں جامد ہے لیکن اس کو مشتق کے معنی میں کرو، یعنی انت جری علیہ۔ یا قرآن مجید کے اندر ہے هو الذی فی السماء الہ، اب یہ الہ اس میں جامد ہے لیکن یہاں بمانے معبود کے ہے، اب فی السماء کا تعلق معبود کے ساتھ۔ یا کیا ہے معنی فعل، یعنی کسی کلمے سے فعل کا معنی سمجھا جائے، جیسے ما لک و زیدن، ما لک، اب یہ ما استفہامی ہے، اس کے مفہوم سے تسنیہ کا معنی سمجھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ما استفہامی ہے تسنیہ کے لیے وضع کیا گیا نا، بلکہ تسنیہ کا معنی اس سے کیا ہے سمجھا جاتا ہے، تسنیہ کا معنی اس سے سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حرف جارہ کی تعریف، حروف جارہ وہ ہیں جو فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مذکور تک لائیں۔ اس کے بعد کہو کہ حروف جارہ وہ ہیں جو فعل اور اسم کو آپس میں ملائیں یا دو اسم کو آپس میں ملائیں، اور یہ جار مجرور اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں، پھر ان کا متعلق یا فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا، اس کی 8 صورتیں 8 مثالیں، یا کہ مؤول بشبہ فعل یا معنی فعل۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ آگے تیسرا فائدہ کہ بعض حرف جارہ ایسے ہیں جو متعلق چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ زائد ہوتے ہیں متعلق، جیسے رب ہے، ادا ہے، خلا ہے، حاشا ہے، یہ اپنے لیے متعلق نہیں چاہتے۔ اور با، من، لام، الافی، یہ جب زائد ہوں تو پھر متعلق نہیں چاہتے ہر وقت نا، بلکہ جب یہ زائد ہوں، زائد کا معنی لفظوں میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے ہونے نہ ہونے سے معنی میں کوئی فرق نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ بھی متعلق اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں۔ حروف جارہ 17 با، من، الا، حتی، فی، لام، رب، واو قسم، تا قسم، ان، الا، مز، منذ، حاشا، خلا، ادا۔ کہتے ہیں یہ حروف جو ہے اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور اسموں کے آخر کو جر دیتے ہیں، پھر وہ اسم چاہے حقیقتاً ہو یا اسم حکماً ہو یا اسم کہے تعویلاً ہو، یہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔
پھر اسم حقیقتاً ہو، جیسے المال لزید، اب یہ لام جو ہے اسم پر داخل ہوا ہے اور یہ اسم کیا ہے؟ حقیقی ہے. یا اسم حکمی ہو، اسم حکمی. اسم حکمی کا معنی یہ ہے کہ پورا جملہ جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں بنے، وہ پھر اسم کے حکم میں ہو جاتا ہے. جیسے بِأَن تَقُومَ، اب یہ تقوم ہے فعل، لیکن ان مصدری ابتدا میں کھڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ اسم کے حکم میں ہو گیا. اور ہے اسم تعویلی، اور کیا ہے؟ اسم تعویلی. اسم تعویلی کہتے ہیں کہ کوئی جملہ بول کر اس سے کیا ہے؟ لفظ مراد ہو، معنی مراد نہ ہو. یا کوئی فعل بولو یا کوئی حرف بولو، اس سے لفظ مراد ہو، معنی مراد نہ ہو. مثلا جیسے تأتی فی بمانے الا، تأتی فی بمانے الا، یہ اب الا جو ہے یہ ہے حرف، لیکن اس وقت اس کا لفظ کیا ہے؟ مراد ہے. اتنی بات آگے ضرور. تو حروف جارہ وہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں. پھر اسم کی تین صورتیں ہیں، یا وہ حقیقتاً اسم ہوگا، یا حکماً اسم ہوگا، یا تعویلاً اسم ہوگا. ان کی مثالیں ذرا اخیر کتاب میں کھولیں، نیا کامل کے اندر. جیسے کفا باللہ شہیدہ، یہ کس کی مثال ہے؟ اب یہ با زائدہ جار ہے. اب جب زائدہ جار ہو تو پھر فعل اور اس جار مجرور کے ملانے کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اب معنی یہ کریں گے کافی ہے اللہ پاک، کافی ہے اللہ پاک، درا حال ہے کہ گواہ ہونے والا ہے وہ اللہ پاک. اب اس صورت میں لفظ اللہ کو جلال، شہیدن کو حال بنا. دوسرا ترجمہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ازروئے گواہ ہونے کے، کافی ہے اللہ تعالیٰ. اب اس صورت میں شہیدن تمیز از نسبت کفا بسوئے لفظ اللہ، تو کفا کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف، اس کے اندر ابہام تھا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے. کس اعتبار سے کافی ہے؟ کھلانے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، صحت دینے کے اعتبار سے. اب شہیدن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا کہ ازلی گواہ ہونے کے اللہ پاک ہے کافی ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اس میں مورب ایسے ہوتے ہیں ان پر دو قسم کے، بولو تو صحیح، اعراب آتے ہیں. اب یہ ان میں سے ہے. دیکھو لفظ اللہ جو ہے معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے، لفظ کے اعتبار سے منصوب ہے. تا کی مثال تاللہ لأضربن زیدن، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی البتہ ضرور بضرور میں زید کو ماروں گا. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے مثل اس اللہ کی کوئی چیز. یہ مثال دے دو یا تم اور مثال دے دو. زید کالبدر، زید ثابت ہے، وہ زید ثابت جو ہے مثل چاند کے، زید ثابت ہے، وہ زید ثابت جو ہے مثل چاند کے. وَلِلَّهِ لَا يُؤَخِّرُ الْأَجَلَ، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں مؤخر کرتا ہے وہ اللہ پاک موت کو، وہ اللہ تعالیٰ موت کو مؤخر. یا للہ لا یؤخر الاجل، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ موت مؤخر نہیں کیا جاتا ہے. ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. واللہ مجھے قسم اللہ کی البتہ ضرور بضرور میں پانی کو پیوں گا. ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے. ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. جاءنی القوم خلا زید، میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کے. خلا استثنائیہ جار، اس کو یوں کہو گے خلا استثنائیہ زید اسم مفرد منصوب سے مجرور بالکسر، جار و مجرور مستغنی از متعلق، جار مجرور. جان القوم ادا زید، میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کی. جان القوم حاشا زید، میرے پاس قوم آئی ہے سوا زید کی.
رب رجل کریم لقیتہ، رب رجل کریم لقیتہ، رب کا بعد والا جو اسم ہے وہ یا مرفوع ہوتا ہے بنا پر فاعلیت کے یا منصوب ہوگا بنا پر مفعولیت کے. رب کا ما بعد اگر یہ ہو مبتدا، رب کا ما بعد کیا ہو مبتدا ہو تو پھر جواب رب کے لیے فعل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. جیسے رب فاعل خیر مذموم، اب یہ رب کا ما بعد مبتدا ہے، رب حرف ظروف جار فاعل مجرور بالکسر لفظاً و مبتدا مرفوع معنی جار و مجرور مستغنی مطلق من حیث اللفظ لا من حیث المعنی. پھر فاعل موصوف خیر اس کے لیے صفت اور مضمون اس کے لیے خبر. رب رجل کریم لقیتہ، رب رجل کریم لقیتہ. اب یہاں پر لقیتہ فعل ماضی ہے، اس کا اگر مفعول موجود ہو تو رب کے ما بعد کو مبتدا بناؤ گے. اگر لقیتہ کا ضمیر جو ہے مفعول موجود نہ ہو تو پھر رب کا ما بعد اس کے لیے مفعول بنے. مثلا رب رجل کریم لقیتہ، رب حرف ظروف ہے رجل اسم مفرد منصرف صحيح مجرور بالكسر لفظا مبتدا مرفوع معنى جار مجرور مستنص متعلق من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. بعض رجل موصوف کریم لقیتہ جواب رب صد مسد خبر. صد مسد کا مطلب قائم مقام یہ خبر کے ہے. جواب رب صد مسد خبر فعل فاعل مفعول وغیرہ. سرت من البصرۃ، میں نے سیر کیا، سیر جو کیا بصرے سے، سیر جو کیا الی الکوفۃ کوفے تک. مال ثابت ہے، وہ مال ثابت جو ہے جیب میں. رمے تو پھینکا میں نے تیر کو، پھینکا جو کمان سے. زید ثابت ہے، وہ زید ثابت جو ہے اوپر چھت کے. میں نے کھایا مچھلی کو، حتی رأسہا حتی رأسہا حتی رأسہا، پہلے رأسے کو لے لو. میں نے مچھلی کو کھایا، کھایا جو اس کے سر سمیت. عقل تو سم کرتا رأسا، میں نے مچھلی کو کھایا، اس کے سر کو میں نے کھایا. عقل تو سم کرتا رأسہا، اس صورت میں یہ مبتدا بنے گا، خبر معذوف نکالو گے معقول. میں نے مچھلی کو کھایا حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھایا گیا ہے وہ سر. اتم الصیام، تم پورا کرو روزے کو، پورا جو کرو رات تک. کافی ہے.